اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 26۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں جب جن خبیث عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سرفرست ایک جمیل بنت حرب بن امیہ بن عبد الشمس بھی تھی۔ یہ تاریخ میں ام جمیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ابو لہب مردود کی بیوی ہونے کے ناطے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی لگتی تھی۔ جہاں ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں بہت آگے نکل گیا تھا، وہیں اس کی بیوی پیغمبر خدا کو ایز رسانی پہنچانے میں ابو لہب کے ہر عمل میں اس کی معاون و مددگار ہوتی تھی۔ حقیقتاً میں یہ ایک ایسی پنچ ذہنیت کی مالک تھی کہ اسلام دشمن میں تمام مشرکین خواتین کو پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف حقائق کو منسوخ کرنے اور فتنہ انگیزی پھیلانے کے لیے منصوبے بنائے کہ عملاً ان منصوبوں کی کامیابی کے لیے کوششیں بھی کرتی رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہونے کی حیثیت سے اکثر و بیشتر اس کا سامنا حضور سے ہو جایا کرتا تھا، اور جب کبھی اس خبیث عورت کی حضور سے ملاقات ہوتی تو یہ آپ کو فکر و فاقہ کا تانا دیتی، کبھی کبھار نرینہ اولاد زندہ نہ بچنے کا تانا بھی دیتی تھی۔ رسول اللہ جب اس کی باتیں سنتے تو ان کی طرف توجہ نہ دیا کرتے، بلکہ ان سے عرض فرماتے۔ ام جمیل کو حضور کی اس عادت سے سخت نفرت تھی، کیونکہ وہ تو باتیں ہی اس لیے بناتی تھی کہ حضور اس کا جواب دیں، مگر جب پیغمبر خدا اس کی باتوں سے عرض فرماتے تو اسے بہت غصہ آتا، جس کی وجہ سے وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے نت نئے طریقے آزماتی۔ انہی میں سے ایک طریقہ جو اس نے ایجاد کیا وہ حضور نبی کریم کے راستے میں کانٹے بچھانے کا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مقدس کی سورہ لہب میں فرمایا۔ بظاہر ام جمیل کی حضور کے ساتھ عداوت کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے سرفرست تاج نبوت بھی ہے، یا شاید حضور کی برادری بنی ہاشم اور ام جمیل کی برادری بنی امیہ کے درمیان قریش میں سیادت و قیادت کی سلسلے میں چلکلش میں عداوت کی وجہ ہو سکتی ہے، یا یہ کہ رشتہ داری کی وجہ سے دل میں حسد و کینہ اور نیچا دکھانے کی وجہ سے عداوت۔ واللہ عالم، جو بھی ہو، یہ خبیث عورت زہریلے سانپ کی مانند حضور کے راستے میں ہر طرف اپنے زہر پھیلاتی تھی اور علن نبی کریم سے عداوت قائم کیے ہوئے تھی۔ یہ بہت جری بےہوتا اور زبان دراز خاتون تھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بڑا اثر و سوق رکھتی تھی۔ بظاہر ابو لہب خود بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین کی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور کو معاذ اللہ جادوگر مشہور کر دیا جائے تو ام جمیل اس سے بہت خوش ہوئی اور ابو لہب سے کہنے لگی، لوگوں میں یہ اعلان تم کرو گے؟ چنانچہ رسول اللہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ حج کے موسم میں باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اور بازار عکاظ، بازار مجنہ اور بازار المجاز میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، ان لوگوں کو دین کی دعوت فرمایا کرتے تھے۔ ان سب جگہوں پر ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا اور یہ اعلان کرتے جاتا تھا، یعنی تم لوگ اس کی اتباع نہ کرو، یہ جھوٹا صابی ہے، معاذ اللہ، یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین کا باغی ہے۔ اور ام جمیل اپنے شوہر ابو لہب کے اس طرز عمل پر بہت خوش ہوتی اور یہ سوچتی کہ اس کا شوہر کفر کی خدمت میں ہمیشہ سب سے آگے ہی رہتا ہے۔ ناظرین کرام، جب اس پر بھی دل نہ برتا تو اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھاتی اور رسول اللہ کے گھر کے دروازے پر پھینک دیتی، لیکن قربان جائے نبی کی رحمت کے صبر و برداشت کے، آپ وہ کوڑا اپنے دستے مبارک سے ہٹا دیتے اور فقط اتنا فرماتے، اے بنی عبد المناف، پڑوسی کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کر رہے ہو؟ الغرض ام جمیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمیشہ پیش رہتی تھی، آپ کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ یہاں تک کہ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اگر دشمنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ طے کرنا مشکل ہے کہ دونوں میاں بیوی میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، ابو لہب یا اس کی بیوی۔ چنانچہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ام جمیل بپھری ہوئی رسول اللہ کی تلاش میں نکلی، کے ہاتھ میں مٹھی میں پتھر تھے اور
جب بیت اللہ شریف کے قریب پہنچی تو وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے جب جمیل کو یوں اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حضور سے عرض کیا، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی۔ حضور نے فرمایا، یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب جمیل آپ کے پاس پہنچی تو حضور کے وہاں تشریف فرما ہوتے ہوئے بھی آپ کو نہ دیکھ سکی، اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگی، کہاں ہے تمہارے صاحب؟ میں نے سنا ہے انہوں نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تو تمہاری کوئی ہجو نہیں کی۔ جمیل نے یہ سنا اور بڑبڑاتی ہوئی واپس لوٹ گئی۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو بکر کا یوں فرمانا اس لیے تھا کہ یہ الفاظ حضور علیہ السلام کے نہیں تھے، بلکہ یہ تو فرمان خدا عز و جل تھا۔ تو اگر تم یہ کہنے والے کو تلاش کر رہی ہو تو پھر خدا کو تلاش کرو۔ ناظرین اکرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ابن زید وغیرہ کا کہنا ہے کہ یہ خبیث عورت راتوں کو کانٹے دار جاڑیاں لا کر حضور کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ وہ کانٹے لا کر نہیں بچھاتی تھی، بلکہ یہ الفاظ بطور محاورہ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ عرب میں ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے اسے لکڑیاں ڈھونڈنے والی کہتے ہیں، اور ابو لہب کی بیوی کا تو کام ہی یہی تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں، جو شخص گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو اس کے متعلق بطوراً محاورہ یہ بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے۔ یوں بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ آخرت میں جمیل اس آگ میں لا کر لکڑیاں ڈالتی رہے گی جس میں اس کا شوہر ابو لہب جل رہا ہوگا۔ منقول ہے کہ ایک دن جمیل کھجور کی چھال کی رسی سے کانٹوں کا گڈھا باندھے رسی گلے میں لٹکائے لا رہی تھی۔ ایک جگہ وہ کچھ دیر آرام کے لیے رکی تو اللہ عز و جل کے حکم سے ایک فرشتے نے اس کی گڈھا پیچھے کی طرف کھینچ دیا، جس کی وجہ سے وہی کھجور کی رسی اس کے گلے کا پھندا بن گئی اور وہ اسی جگہ واصل جہنم ہو گئی۔ یوں اس گستاخ خبیث نے نہ صرف دنیا میں عذاب کا مزہ چکھا بلکہ آخرت کے مستقل عذاب بھی حقدار ہو گئی۔